دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے جام ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے جام ہے ارے زمانہ پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے جام ہے یہ بریلی کا رضا ہے بریلی کا رضا ہر کے بھیجے میں نہیں آتا بریلی کے رضا ہر آدمی کو ہضم نہیں ہوتا ایک بات اپنے ذہن کے حاشیے میں رکھیے گا دیسی گھی آپ جانتے ہیں کس کو ہضم نہیں ہوتا تو آپ کو کہنا پڑے گا مولانا ماہر القادری صاحب دیسی گھی تو کتے کو ہضم نہیں ہوتا سبحان اللہ اور کتا صفت جو انسان ہوتا ہے اسے بھی بولیں اسے بھی ہضم نہیں ہوتا تو صرف اعلیٰ حضرت کو دیکھو نہیں اعلیٰ حضرت کو اسٹڈی کرو اعلیٰ حضرت کو پڑھو اعلیٰ حضرت کو مطالعہ کرو میں بتانا چاہتا ہوں ذرا اللہ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے حجاب ہے حجاب کا مسئلہ بھی ابھی کچھ دن پہلے اٹھا تھا کرناٹک کی دھرتی پہ ذرا پیار سے آواز آئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے حجاب ہے زمانہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بارے حجاب میں ہے توجہ میری طرف یہ دیوانہ ہے دیوانے کو رہنے دیجئے پیار سے بولیے سبحان اللہ آؤ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے تب اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے اور اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے کم سے کم آپ کو پی ایچ ڈی ہونا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت آپ کے بھیجے میں نہیں آئیں گے حضرات میں نے اس شعر پر جب غور کرنے کی کوشش کیا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ کو سامنے لاؤ مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت نوشہ بز میں جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ کے آقا اپنی بیوی اپنی چہیتی بیوی اپنی چہیتی جوزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں وہ حجرہ میں نے بھی دیکھا ہے ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ وہ حجرہ کہاں ہے جانتے ہو آپ کو بتا دوں حضرات جب آپ مدینہ شریف میں کچھ لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں یا جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے انہیں معلوم ہے لیکن جنہیں معلوم نہیں ہے فقیر قادری ان کی سماعتوں کی دہلیز پر اپنی گفتگو رکھنا چاہتا ہے حجرہ عائشہ میں ہی مصطفیٰ کی تربت بنی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے آواز آئے سبحان اللہ کی حجرہ عائشہ میں مصطفیٰ جان رحمت لیٹے ہوئے ہیں حجرہ عائشہ کے اوپر ہی گنبد خضرا بنا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حجرہ عائشہ ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت نوشہ بز میں جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بی بی حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے چہرہ مصطفیٰ پہ عائشہ کی نظر پڑی سبحان اللہ چہرہ مت کرو رحم کھاوے ہو میں بہت محنت سے بولتا ہوں اس لیے جس پہ ہے اس پہ چھوڑ دو اگر تمہارا مائک خراب ہو گیا تو روپیہ مجھ سے لینا
ٹھیک ہے کوئی سے بات بڑھا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ سبحان اللہ نبی دماغ ڈسٹرب ہوگا تو پھر میں کچھ بول نہیں پاؤں گا نا ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں داخل ہوئے نبی کو جب حضرت عائشہ نے دیکھا تو نبی کو دیکھ کر حضرت عائشہ مسکرا پڑی سبحان اللہ اے لوگوں معلوم یہ ہوا کہ شوہر کے اوپر جب بی بی کی نظر پڑے تو شوہر کو دیکھ کر مسکرانا حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا اپنے ذہن کو حاضر کریں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرایا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے عائشہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے آقا کائنات کو دیکھتی رہی حضرت عائشہ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم حضرت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں مسکراتی چلی جا رہی ہیں حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں اے میرے مصطفیٰ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اے میرے حبیب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کے مولا نے آپ کے رب نے آپ کے مولا نے آپ کے چہرے پہ 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں ذرا اللہ کے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ آپ پہ قربان اے میرے مصطفیٰ میں آپ کی چہیتی بیوی ہوں اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کیا تم رسول کی چہیتی بیوی عائشہ ہو اور اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر کی چہیتی بیٹی ہو رسول کی قربت تم نے اختیار کی ہے لیکن بتاؤ تو کیا جلوہ مصطفیٰ تم نے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے آواز آئے سبحان اللہ کی سبحان اللہ تم نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا تو میں کیا جواب دوں گی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ آپ پہ قربان اے میرے مصطفیٰ آج آپ اپنے رخ سے ایک پردہ تو ضرور ہٹائیں میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ آپ پہ قربان سرکار ایک اس پردہ تو ہٹا دیا جائے تاکہ میں آپ کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھ لوں پیار سے آواز آئے سبحان اللہ کی میرے نبی مسکراتے ہیں فرماتے نانا و عائشہ تم جلووں کی تاب نہ لا سکو سبحان اللہ لیکن یاد رکھنا آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں بھی بڑی ضدی ہوتی ہیں اگر ٹھان لیا تو ٹھان لیا شوہر نامدار کو کہا یہ کپڑا چاہیے تو چاہیے یہ موبائل چاہیے تو دبئی سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ ضد پہ اڑ جاتی ہیں اور آپ کو ان کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے لیکن یہ دنیا دار عورتیں ہیں آؤ ماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں آپ نے ضد بھی کیا تو کس چیز کے لیے ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ حضرات ماں عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ ایک پردہ تو ہٹے ایک پردہ ہٹائے میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہوں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں نانا وہ میری عائشہ تم جلووں کی تاب نہ لا سکو گی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ نے سنا ہے آپ کے مولا نے آپ کے اوپر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں حضرات ذرا اپنے ذہن کو حاضر کرو فقیر قادری آپ کی سماعتوں کے قریب ہونا چاہتا ہے حضرات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب حضرت عائشہ صدیقہ جب بزید ہو گئی آقا کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عائشہ اگر تم ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ حضرات ذہن کو حاضر کریں فقیر قادری آپ کی سماعتوں کے قریب ہونا چاہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو دیکھا اور اپنے رخ سے ایک پردہ ہٹایا سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ گواہ ہے حدیثوں میں آتا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا جب جلوہ مصطفیٰ جان رحمت
की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आयशा में गिर गई। सुभान अल्लाह। अब बरेली के ताजदार ने ऐसे मौके से कलम उठाया और यूं अर्ज किया कि उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में, सुभान अल्लाह। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में। अरे जमाना तारीकी हो रहा है, जमाना तारीकी हो रहा है कि महजब से नकाब में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में। प्यार से आवाज आए सुभान अल्लाह की। सुभान अल्लाह। से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरा शेर मैं आपकी समातों की दहलीज पर रखना चाहता हूँ इमाम साहब किबला के हवाले से कि उन्हीं की बूमा ये समन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के माना खुशबू के आते हैं, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान ये उलमा अल्लाह। समझ रहे हैं। उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। अरे उन्हीं से गुलशन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलशन महक रहे हैं। अरे उन्हीं की रंगत गुलाब सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब से मैं आपको गुलाब समझाऊं। गुलाब में है आए है, जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हीं की बूम आए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। हजरात आइए जरा जहन को करीब कीजिए। अल्लामा साहब किबला से पूछे मौलाना अमजद साहब आप बताएं क्या आपको गुलाब पसंद? कहेंगे हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, गुलाब हमें क्यों नहीं पसंद होगा? इसलिए गुलाब, इसलिए गुलाब, इसलिए गुलाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की। मैं मौलाना शमसी से पूछूं, मौलाना रिजवान शमसी बताओ क्या गुलाब तुम्हें पसंद है? ये कहेंगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, गुलाब तो फूलों का बादशाह है। अल्लामा साहब किबला बैठे हैं, मैं इनसे सवाल करूं हजरत क्या गुलाब के ताल्लुक से आप कुछ कहेंगे? तो हजरत कहेंगे हजरत आपको मालूम नहीं है गुलाब फूलों का बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने जब इतना जान लिया तो फकीर कादरी आपकी समातों के करीब होना चाहता है। मैं आपको गुलाब की अहमियत भी बता दूंगा, इससे गुलाब की अहमियत का भी पता चलेगा, मेरे सरकार की अजमत का भी पता लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का ताजदार है, हर को हजम नहीं होता। ये इमाम इश्क मोहब्बत है, हर को हजम नहीं होता। हजरात जरा अपने ज़हनों तसव्वुर को करीब करें। उन्हीं की बूमाया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। हजरात कभी आपने सोचने की कोशिश किया, कभी आपने जानने की कोशिश किया, लेकिन आप तो ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि मौलाना साहब मुझे दो मसले बता दीजिए। नहीं, कभी आपने मसला नहीं पूछा होगा, वजू के मसाइल नहीं पूछे होंगे, फराइज वजू के फराइज नहीं पूछे होंगे, वजू के सुनन मुस्तहिबात आपने नहीं पूछा होगा, लेकिन चाय की दुकान पे इमाम साहब की शिकायत जरूर करी होगी। इसलिए कि इमाम साहब की टोपी ऐसी है, लग रहा है इमाम साहब किबला के पास माल आ रहा है। इमाम की गाड़ी आपने देखी, आपको रश्क आने लगा। इमाम की सदरी आपने देखी, आपको रश आने लगा, पेट में मरोड़न शुरू हो गई। पड़ोसी कहता देखो इमाम साहब किबला लग रहा माल ज्यादा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरात, ज़िम्नन एक बात आ गई है तो मैं अर्ज करूँ, इमाम को ना देखो
سبحان اللہ سبحان امام اللہ پہ سخت نظر نہ کرو، امام کو گری نظر سے نہ دیکھو۔ امام تو بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہی نہیں، میں آپ کو بتا دوں امام تو وہ ہوتا ہے جو نائب مصطفیٰ ہوتا ہے۔ چوراہے پہ آپ نے امام کی شکایت کری، امام کی ٹوپی ایسی تھی، امام کی لنگی ایسی تھی، امام کا امامہ ایسا تھا، امام کی گاڑی ایسی تھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنی کڑی نظر محلے کے مقتدیوں کی، جتنی کڑی نظر سیکریٹری اور صدر کی نظر امام پہ رہتی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ہر پل گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنی کڑی نظر تم نے اپنے امام پہ رکھی، اس سے اگر اتنی ہی نظر تم نے اپنے بیٹیوں پہ رکھا ہوگا تو تیری بیٹی دوسرے بچے کے ساتھ پارک میں نہ پائی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے ذہن کو حاضر کرو، جتنی کڑی نظر تم نے اپنے امام پہ رکھی تھی، اتنی اپنے بیٹے پہ نظر رکھی ہوتی تو تیرا بیٹا دوسرے کی بیٹی کو لے کر فرار نہ ہوتا، تیرا بیٹا گناہوں میں ملوث نہ ہوتا۔ یاد رکھنا یہ تیری ذمہ داری ہے اے مسلمان، یاد رکھنا امام کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن تیرا بگڑ جائے گا، تجھے ساتھی برباد نظر آئے گا، عشرت بھی برباد نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں امام پہ نظر کم، اپنی اولاد پہ نظر زیادہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ آج تم نے ایک آفت دے دی ہے موبائل کے تعلق سے، حضرت نے بتایا ہے یہ بڑی آفت ہے، لڑکا دلی کا، لڑکی بمبئی کی، انڈر گراؤنڈ کنیکشن ہو گیا۔ کیوں؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے، اس کا ذمہ دار اس کی ماں ہے، اس کا ذمہ دار اس کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام پہ نظر رکھو تو اس لیے ایسے رکھو، امام صاحب قبلہ کیا آپ کی شان ہے؟ یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ تو شان مصطفیٰ ہے کہ آپ نبی کے صدقے میں امام الانبیاء کے نائب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا، میں نے کتاب ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو دکھتی ہوئی رگ پہ میں نے ہاتھ رکھا، ضمناً یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کیا چوراہے پہ پڑھائی نہیں، یہ نہیں کہا کہ امام صاحب نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، اگر یہ کہہ دیتا تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان یہاں اللہ سنا اس کا الگ ثواب اور اس کو پھیلایا اس کا الگ ثواب۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ جس کو پھیلائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، وہ جس کو پھیلائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، تجھ کو بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ چائے سبحان خانے میں اللہ۔ بیٹھے گی یہ قوم تو کہے گی مولانا صاحب نے آج اتنی چھوٹی سورہ کیوں لگتا ہے جلدی میں ہے، جلدی جانا ہے۔ حضرات یہ نہ دیکھو، جب مصلی پہ انسان کھڑا ہوتا ہے نا اس سے پوچھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اسے پوچھو اچھے نہیں کھڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ اچھے کی کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور آپ جاتے ہو تو یہ کہتے ہو اقتدیت بہذا الامام، ہے نا، کہتے ہو اقتدیت بہذا الامام، میں اس امام کے پیچھے، پیار سے آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمانداری کے ساتھ آپ بتاؤ اسی امام کے پیچھے تم نے اپنی نماز پڑھی، اور سب سے قیمتی عبادت نماز ہے، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیٹی کو کتنا دہیج دیا تھا، میدان محشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیٹی کے لیے بیٹا کے لیے کتنی بلڈنگیں بنائی، کتنی کار خریدی، کتنا موبائل دیا، کتنی گاڑیاں دی، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا سبحان اللہ سبحان نماز اللہ۔ کے تعلق سے، ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و بشر کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وَذَات بجائے ان کی برائیاں گننے کے اپنی ان کی اچھائیاں بیان کرتے تو تجھے بھی ثواب ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے امام کی برائی نہ کرو، اس لیے تم نے اقتدا کر لیا، اور پھر آپ نے جا کر چوراہے پہ چائے خانے پہ امام صاحب کی برائی کری کہ آج تو بہت لمبی سورت پڑھا دی ہے،
लगता नींद में थे। है ना? अरे कौम हाजरत, छोटी सूरह पढ़ो तो परेशानी, बड़ी सूरह पढ़ दी तो परेशानी, लंबी दुआ कर दी तो परेशानी, लगता है कहीं से माल मिला है, दुआ की दरखास्त हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इमाम को तनख्वाह देगा हजरत 5000 और जाएगा, बोले इमाम साहब दुआ कर दो मेरा बेटा इंजीनियर हो जाए। हाँ? बेटा बेटा इंजीनियर हो जाए, बेटा को कितना मिलेगा? 1 लाख। कभी सोचा बेटा इंजीनियर हो गया, 10,000 लेकर इमाम साहब से मुसाफा करना। सुभान अल्लाह। हजरत ये कौन 200-500 रुपया देकर भी मुसाफा नहीं करती, लेकिन आओ मुस्तफा की बारगाह में, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में चलो, नबी की इक्तिदा कर रहे हैं सैयदना उमर फारूक, जरा प्यार से कह दो। नबी की इक्तिदा कर रहे हैं हजरत उस्मान गनी, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं बिलाल हबशी, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं अबू हुरैरा, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं हजरत अली। ये सारे हजरात हैं तन मन धन सब मुस्तफा पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मुस्तफा पे कुर्बान, लेकिन तुमने इमाम के आगे चवन्नी भी नहीं रखा है।